میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا صدر ہوں اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اجلاس ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل ارشد شریف چودھری کی 22 جولائی 2024 کی پریس کانفرنس کے تناظر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل اعلامیہ کی منظوری دی گئی۔ نمبر 1، دینی مدارس و جامعات کے قائدین کا اجلاس DG/ISPR کے بیان اور انداز بیان کی شدید مذمت اور رد کرتا ہے۔ اس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ 25% دینی مدارس و جامعات 50% دینی مدارس و جامعات اور ان کے سربراہان نامعلوم لوگ ہیں۔ تو جو نامعلوم ہیں تو ان کو معلوم آپ اپنے سامنے کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس اور جامعات اور ان کو چلانے والوں کو پوری قوم جانتی ہے اور الحمدللہ علی احسانہ ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ مدارس پاکستان کے قانون کے تحت قائم ہوئے ہیں اور قانون کے دائرے میں مصروف عمل ہیں۔ اس طرح کا لب و لہجہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ملک بھر میں قائم دینی مدارس و جامعات کے سربراہان، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، معاونین اور کروڑوں دیندار طبقات کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ہم چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل سید عاصم منیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کے ذمہ داران کو ہدایت جاری کریں کہ وہ دینی مدارس و جامعات کے سربراہان، اساتذہ اور طلباء و طالبات کو مجرم یا ملزم یا مشتبہ سمجھ کر بات نہ کریں۔ عوام میں آ کر دیکھیں کہ ان لوگوں کی عزت کیا ہے۔ نمبر 2، دینی مدارس و جامعات کے سربراہان نے ملکی تحفظ، سلامتی اور مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے اور کبھی بھی ملکی استحکام اور سلامتی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ہر مشکل مرحلے پر مسلح افواج کی حمایت کی اور ہمیشہ دہشت گردی اور فساد کی مخالفت کی اور اس کے نتائج بھی بھگتے۔ اکابر علماء و مشائخ اس مشن میں شہید ہوئے۔ جب پیغام پاکستان مرتب کیا گیا تو انہی علماء نے خودکش حملوں اور دہشت گردی کے خلاف کسی صلح و ستائش کی خواہش کے بغیر محض ملک و ملت کی خاطر فتوے جاری کیے۔ تب یہ اہل مدارس ذمہ دار بھی تھے، محب وطن بھی تھے، معلوم بھی تھے اور ان اداروں کے ذمہ داران ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ نمبر 4، دینی مدارس و جامعات پاکستان میں خواندگی کو فروغ دیتے ہیں، پسماندہ علاقوں سے بچوں کو لا کر محب وطن بناتے ہیں، علم سے آراستہ کرتے ہیں اور ملک کا صحت مند شہری بناتے ہیں، ورنہ یہی نوجوان ملک کے مقابل آمادہ بیکار گروہوں کے ہاتھ چڑھتے اور ملک کے خلاف استعمال ہوتے۔ آج ان اداروں کی خدمات کی دیکھا جا رہا ہے۔ نمبر 5، دینی مدارس و جامعات کے ذمہ داران نے سیاسی انتشار
اور محض آرائی سے فائدہ اٹھانے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ملک کی خیرخواہی کی ہے، مسلح افواج اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو رہے ہیں۔ نمبر 6، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی قیادت نے ہمیشہ مزاحمت کے بجائے مذاکرات اور مکالمے کو ترجیح دی ہے۔ ہماری تاریخ اس کی شاہد عدل ہے۔ لیکن ذمہ دار قوتوں نے طے شدہ معاملات کو ہمیشہ قانونی شکل دینے کے بجائے اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس روش کو ترک کر کے سنجیدگی سے مسائل کو حل کیا جائے اور ماتحت افسران کے بجائے وہ سربراہان جن کے پاس فیصلہ کرنے، اسے قانونی شکل دینے اور نافذ کرنے کا اختیار ہے، وہ دینی مدارس کے بارے میں سرسری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنے والوں کو روکیں اور مدارس کے مسئلے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 7، مفاہمت کی حکمت عملی اختیار کرنے کے بجائے دینی مدارس و جامعات کو مزاحمت کے راستے پر ڈالنے کی دانستہ یا نادانستہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ طرز عمل سے ان عناصر کو تقویت نہ پہنچائی جائے جو مفاہمت کے بجائے مدارس کو مزاحمت پر مجبور کریں۔ ملک ملت کا فائدہ اسی میں ہے کہ معقولیت اور شائستگی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ نمبر 8، با اختیار اداروں کی یہ حکمت عملی ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ ایک طرف مالی معاملات میں شفافیت کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور دوسری طرف دینی مدارس و جامعات کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا جاتا ہے اور شیڈولڈ بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے اور انہیں آپریٹ کرنے کو ناممکن بنایا جا رہا ہے۔ یہ عملی تضاد ناقابل فہم ہے۔ نمبر 9، ہمارے تجربات نے بتایا ہے کہ اس وقت حقیقی اقتدار و اختیار ریاست کے پاس ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف خود براہ راست اس مسئلے کا سنجیدگی سے جائزہ لیں اور اس کے دورست نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے مدارس کے ساتھ ریاستی اداروں کا رویہ درست کریں اور اس معاملے میں کسی بیرونی دباؤ کی پرواہ نہ کریں۔ نمبر 10، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہر قیمت پر دینی مدارس و جامعات کی حریت فکر و عمل کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے چاروں صوبائی صدر مقامات اور وفاقی دارالحکومت میں دینی مدارس و جامعات کے بڑے بڑے کنونشن منعقد کیے جائیں گے اور ان میں اہل مدارس اور پوری قوم کو حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ نمبر 11، پاکستان کے دینی مدارس و جامعات میں دیگر ممالک سے طلباء و طالبات دینی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے اور واپس جا کر اپنے اپنے ممالک میں پاکستان کے غیر سرکاری سفیر کا کردار ادا کرتے تھے۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر غیر ملکی طلباء کے ویزے بند کر دیے گئے اور اس طرح رضاکارانہ سفارتکاری کا باب بھی بند کر دیا گیا، اور اب وہ لوگ بھارت کا رخ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھارت کو پہنچ رہا ہے، جبکہ ساری دنیا میں تعلیم و تعلم کے لیے روابط کھلے رہتے ہیں۔ خود ہمارے ملک کے طلباء مختلف شعبوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں جاتے ہیں
اور ایسے عالم میں کہ ہم ایک ایک ڈالر کے محتاج ہیں، زر مبادلہ باہر جا رہا ہے، جبکہ دینی مدارس و جامعات میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات اپنے ممالک سے زر مبادلہ پاکستان لا رہے تھے۔ خود ہماری یونیورسٹیوں میں بھی بیرونی ممالک کے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ نمبر 12، ہم ایک بار پھر حقیقی بااختیار اور ارباب اقتدار کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ملک و ملت کا مفاد اس میں ہے کہ دینی مدارس و جامعات کو حریف سمجھنے کے بجائے حلیف سمجھا جائے، پراپیگنڈے اور بدگمانیوں پر قائم کردہ تاثر کو ذہنوں سے نکالا جائے اور حسن ظن اور اخلاص کے ساتھ مسائل کو سلجھایا جائے۔ اتحاد تنظیمات مدارس کا پہلا صوبائی کنونشن 28 اگست 2024 بروز بدھ صبح 9 بجے کراچی میں منعقد ہوگا۔ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی رکن تنظیمیں حسب ذیل ہیں: وفاق المدارس العربیہ پاکستان، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، وفاق المدارس شیعہ پاکستان، وفاق المدارس سلفیہ پاکستان اور رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان۔